ناظرین، ابتدائی زمانوں کے لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ زمین چپٹی یعنی بالکل ایک فلیٹ کی طرح ہموار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں تک انسان صرف اسی وجہ سے دور دراز کا سفر کرنے سے خوف زدہ رہا کہ کہیں وہ زمین کے کناروں سے گر نہ پڑے۔ سر فرانسس ڈریک وہ پہلا آدمی تھا جس نے سن 1597 میں زمین کے گرد سمندر کے راستے کشتی کے ذریعے چکر لگایا اور عملاً یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس قرآنی آیات پر ذرا غور فرمائیے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہاں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے بتدریج دن میں اور دن کے بتدریج رات میں ڈھلنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب زمین کی ساخت کسی گولے جیسی ہو۔ اگر زمین چپٹی ہوتی تو دن کی رات میں یا رات کی دن میں تبدیلی اچانک ہوتی۔ ایک اور آیت مبارکہ ملاحظہ فرمائیے، اس میں بھی زمین کی کروی ساخت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات کو اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ یہاں استعمال کیے گئے عربی لفظ کور کا مطلب ہے کسی ایک چیز کو دوسری پر منطبق کرنا یا ایک چیز کو دوسری چیز پر چکر دے کر کوئل کی طرح باندھنا۔ دن اور رات کو ایک دوسرے پر منطبق کرنا یا ایک دوسرے پر چکر دینا صرف اسی وقت ممکن ہے جب زمین کی ساخت کروی ہو۔ زمین کسی گیند کی طرح بالکل ہی گول نہیں بلکہ عرضی کروی ہے، یعنی قطبین پر سے تھوڑی سی چپٹی یعنی فلیٹ ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں زمین کی ساخت کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ والارض بعد ذالک دحاہا، پھر ہم نے زمین کو شتر مرغ کے انڈے کی طرح بنایا ہے۔ یہاں عربی لفظ دحاہا استعمال ہوئی ہے جس کا مطلب ہے شتر مرغ کا انڈا۔ شتر مرغ کے انڈے کی شکل زمین کی عرضی کروی ساخت ہی سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ قرآن پاک میں زمین کی ساخت بالکل ٹھیک بیان کی گئی ہے۔ حالانکہ نزول قرآن پاک کے وقت عام تصور یہی تھا کہ زمین چپٹی یعنی پلیٹ کی طرح ہموار ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔